अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों के चेहरों पर इसी तरह खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। टी20 वर्ल्ड कप पर मामलात जो हैं वो कुछ सीधे अभी हुए नहीं और सीधे होते हुए नज़र आ भी नहीं रहे। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश भी साथ खड़ा हो और भारत की अकड़ निकाली जाए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक हुआ है। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को आईसीसी की सूरत-ए-हाल से आगाह किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को मामला हल करने की भी हदायत की है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। मतलब उन्होंने कहा है कि इसका अभी ज़ाहिर है इस पे सलाह-मशवरा होगा, हुकूमत है, वज़ारत ख़ारजा है, बहुत सारे मामलात हैं, तो इस पे ज़रा सलाह-मशवरा होगा। चीज़ें देखी जाएँगी तो फिर इसका फैसला जो है जुमे या पीर तक होगा। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में मोहसिन नकवी ने आईसीसी के दोहरे मेयार के बारे में ब्रीफिंग दी और मोहसिन नकवी ने कहा कि आईसीसी भारत के लिए कानून और दीगर ममालिक के लिए कोई दूसरा कानून इस्तेमाल करता है। मोहसिन नकवी ने भारत चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका था, जिस पर इसे दूसरा वेन्यू दिया गया। ज़राए ने बताया कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश से आईसीसी को भारत में सिक्योरिटी खदशात पर भारत ना जाने से आगाह कर दी है और चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि बांग्लादेश को मुतबादल वेन्यू देने के बजाय वर्ल्ड कप से आउट कर दिया जाए। अब ये मतलब एक बड़ी है कि बजाय कि आप उनको देखें ना, मतलब इसकी बड़ी सादी मिसाल है कि जब चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं आया था तो उसको उसके इतराज़ात थे और उसको हमने दुबई जगह दी थी। तो अब अगर बांग्लादेश ये इतराज़ कर रहा है तो बांग्लादेश को बाहर करने के बजाय उसको मतलब कि आप उसको दूसरा वेन्यू दें जहाँ पे वो खेले, क्योंकि उसके उसके आपके कंट्री में तहफ़्ज़ात हैं और बड़े-बड़े जेन्युइन हैं। क्योंकि इस वक़्त हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि आगे जाकर खुदा ना करे मसाइल बड़े हों, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं। उससे आप किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते और हर गुज़रते दिन के साथ वो वर्स होती जा रही हैं। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसको देखते हुए अगर आईसीसी से अगर ये फ़रमाइश कर रही है बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड जो है, तो मेरे ख़्याल में गलत तो नहीं कर रहा। भारत की चीखें निकल रही हैं और बड़ी टिकावे के निकल रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का नायब सदर राजीव शुक्ला टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश की हमायत करने पर चीख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की हमायत क्यों कर रहा है कि भाई आप मतलब कि बांग्लादेश को अकेला छोड़ दें और हम सांडों की तरह बांग्लादेश को खा पी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहा है कि हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले। हमने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी। हमने कहा था कि उन्हें भारत में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इनकी हुकूमत कह रही है कि टीम भारत नहीं भेज सकते। वो कह रहे हैं कि जी हमने कहा था बांग्लादेश से आएँ, हम लोग हर किस्म की जो है वो सिक्योरिटी देंगे, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत है, वो अपनी टीम को नहीं आने दे रही, उसका मसला है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। अच्छा, और ये हम पर भी थोड़ा बहुत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ये माज़ी में जो भारत है वो हसीना वाजिद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की गेम खेलता रहा और अब उसको लग रहा है कि बांग्लादेश को हम जो है वो ज़रा थोड़ा-सा मतलब कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कर रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश इस वजह से कर रहा है। बांग्लादेश के अपने मसाइल हैं और बांग्लादेश से उस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है। इधर इमरान खान के हवाले से इंकशाफ हो रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने कहा है कि हसन अय्यूब खान को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें आपने भी वो सुना होगा कि एक वक़्त ऐसा इख्तिलाफ़ात कहा गया था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा साहब ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर दिया था। और ये पैगाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेज दिया गया था और फिर बीच पैप वो आके मतलब रोका गया कि ना यार ऐसे ना करें, मतलब कि आपके इख्तिलाफ़ात जो हैं उसको साथ बैठकर मसले को हल कर लेते हैं। मतलब एक पेज वाला जो ड्रामा है वो चल रहा है और अगर इस वक़्त जनरल बाजवा साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो जो एक पेज वाला ड्रामा है वो ख़त्म हो जाएगा और मीडिया में जो हाइप है, अदालतों को साथ जो वर्गलाया हुआ है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, तो अभी इस तरह ना करें क्योंकि हमने पूरी दुनिया में इतने चलते-फिरते सिस्टम को जो है वो डिरेल किया है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सिस्टम से निकाला है। उनकी पार्टी को इक़्तिदार से पंजाब में मतलब 2018 में उनकी हुकूमत बन रही थी।
اب وہ ہم نے توڑی ہے. 2016 والی میاں نواز شریف صاحب کا نہلی ہے. بہت ساری چیزیں مل کر کی ہیں اور جس دن کے لیے کی ہیں تو اب لوگ کہیں گے کہ ان کی 10 دن بھی نہیں چلی. تو اس لیے باجوہ صاحب کو روکا گیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. ایک اور انکشاف کیا, بتایا کہ جب عمران خان نے انی ڈالی تھی, سائفر آیا تھا, تو عمران خان کی جو کابینہ کے وفاقی 4 وزیر ٹاپ کے تھے, وہ کہتے ہیں جی منصور خان علی خان صاحب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جناب کوئی سائفر شائفر نہیں آیا, یہ سب رنگ بازی ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہے, سیاست کرنی ہے. یار یہ سیاست والی بات تو منصور صاحب جو کر رہے ہیں وہ خیر چلے ان کے اپنے سٹائل میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہے اس وقت ایک آڈیو کال آئی تھی کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. تو مطلب یہ تو جو منصور صاحب بات کر رہے ہیں وہی بات ہے جو اس وقت بھی, بلکہ آڈیو تھی اس وقت کی, تو کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. قریشی صاحب اور وہ جو اس وقت کے سیکٹری تھے ان کے جو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے صرف بات کرنی ہے, منٹ تو میں نے بنانے ہیں, وہ منٹ میں بنا لوں گا, صرف آپ نے میٹنگ رکھنی ہے اور میٹنگ کے منٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو چاہیے وہ میں بنا لوں گا. تو یہ ڈرامہ اس وقت کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں دیکھیں کیسے بے وقوف بنا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کی جاتی رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو رزلٹ ہے. اہم ترین خبر آ رہی ہے اور وہ ہیں ہمارے دوست حسن ایوب خان صاحب. بہت کم ان کی جو ہے وہ خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آج کل مالبرو کا سگریٹ ہاتھ میں لگا کے لمبا سوٹا لگا کر جو لینڈوں کی طرف نکل گئے ہیں نا, یہی وجہ ہے کہ وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں آوازیں دے رہے ہیں. سہیل افریدی کی وزارت کے دن بقول حسن ایوب خان صاحب کے تھوڑے رہ گئے ہیں, کسی بھی وقت وہ گھر جا سکتے ہیں, ٹاٹا بائے بائے ہو سکتا ہے. یہ بھی خبر ہے کہ سہیل افریدی کی جگہ نیا وزیر اللہ تلاش کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے, اور اللہ کے حکم سے پوری کی پوری پارٹی ہی امیدوار ہے. اور اگر بات کو پیسے دینے کی آئی یا کوئی فنڈ شنڈنگ کرنے کی آئی تو اربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ بھی دینے کے لیے کم از کم 100 ممبر جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کھڑا ہے, کیونکہ وہاں پہ دھندا ہی یہ ہے, کاروبار ہی یہ ہے, عوام کی خدمت کرنی کو نہیں, جڑے 4 آنے آدھے نے وہ مطلب کھچ ترو کے تسی مرے سارے اس پاسے لانے ہوندے نے. تو اس طرف سے بھی کوئی ایسی مطلب کہ وہ کوئی نہیں ہے. دوسری طرف جو ایک 9 مئی کا بیانیہ جناب دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ٹھوک بجا کر. اگلا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی مطلب کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرے لوگوں کو مطلب کہ تحفظ نہیں دیا جا رہا. ہمیں دیکھیں کس کی ذمہ داری ہے, پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ موسم خراب آنے والا ہے, 13 کے لوگ جو وادی 13 کے لوگ ہیں ان کو پہلے سے آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے, ان کے لیے حفاظتی چیزیں کرنی ہے, گرم کپڑے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا؟ شکر الحمدللہ, کاٹوں گا نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے, بلیسنگ ہے, کبھی ہو جائے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا تو وہ تو بجائے کہ وہ کھڑا ہونے کے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے, وہ کبھی یاترا پہ نکل جاتا ہے کراچی کی, کبھی یاترا پہ نکل جاتے ہیں پشاور سے باہر کسی دوسرے شہروں کی, کے پی کے میں گھوم رہے ہیں, لاہور آ جاتے ہیں, لیکن نہیں جاتے تو وہاں نہیں جاتے جہاں پہ ان کو جانا چاہیے, جہاں پہ ان کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. اب وہ یہ کیوں نہیں کرتے, میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, میں بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے, یہ ایک دعا ہی ان کے لیے کی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 1 کروڑ افراد کے لیے 47 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی ہے. پنجاب کے 42 مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان میں 20 لاکھ سے زائد افراد کو نگہبان کارڈ بھی مہیا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت رمضان شریف کی پیشگی تیاریوں, عوامی ریلیف کے حوالے سے اہم اجلاس میں نادرہ افراد کے لیے سی ایم راشن کارڈ, نگہبان دسترخوان, سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری دی گئی ہے. اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے کیش کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء بھی خریدنے کی سہولت میسر ہوگی, اور ضلعی انتظامیہ متعلقہ علاقوں میں گھر گھر جا کر ضلع پنجاب رمضان نگہبان کارڈ فراہم کرے گی. رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے بینک آف پنجاب برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ سے بھی کیش حاصل کر سکیں گے, اور رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے ون لنک نیٹ ورک ATM کے ذریعے بھی کیش حاصل کیا جا سکے گا. بینک آف پنجاب کے مقرر کردہ دکانداروں سے رمضان نگہبان کیش کے ذریعے بھی خریداری کی جا سکے گی. اس کو آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ مطلب کہ بندہ رہن والا لاہور دا تے جا کے لینا انہیں پشوروں سامان نہیں, اس کے نزدیک ترین جہاں سے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پیسے نکلوا سکے گا یا سامان لے سکے گا. اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ مریم نواز شریف رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن کے لیے 136 ایکٹیویشن جو ہے وہ مراکز بھی قائم کیے جائیں گے. رمضان نگہبان کارڈ پنجاب کے ATM پر بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکے گا, اور بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں راشن کارڈ ہولڈرز کو رمضان مبارک میں 3,000 ماہانہ کے بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے. ظاہر ہے مہنگائی ہوئی ہے تو اس کو 3,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے.
اجلاس میں رمضان نگہبان ڈیش بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کارڈ ہولڈر کو کال کر کے کاؤنٹڈ چیکنگ کا نظام برے کار لایا جائے گا۔ یہ بڑا کمال کا کام ہے جو کہ ہمارے دوست سرکاری افسر ہیں امجد حفیظ صاحب جو ہیں وہ یہ پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جو کاؤنٹر چیک ہے ہر چیز کو کر رہے ہیں، کہ ہسپتال میں لوگ گئے ہیں ان کی ہیلپ ہوئی ہے، پولیس میں گئے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، کال کر کے ان کا عملہ جو ہے وہ بالکل چیک کرتا ہے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 3 دن کے بعد کہ آپ یہاں پر آئے تھے، اس محکمے میں آئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا جو کارڈ آپ کے نام پر ایشو ہوا ہے آپ نے ایکٹیو کیا ہے، اگر ایکٹیو کیا ہے تو کیا آپ کو 10,000 ملے ہیں اور آپ اس سے سیٹسفائی ہیں، اس قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے رمضان کارڈ کے ذریعے ادائیگی آسان سے آسان تر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں پنجاب کی ہر تحصیل میں رمضان المبارک 8 نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کے تحت ہر روز 2,000 روزہ داروں کی افطاری کرائی جائے گی، اور مریم نواز شریف نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کو نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کی روزانہ مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے، اور نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان پروگرام میں روزہ داروں کی کھجورا، سموسے، دودھ، روح افزا، کیلا، چکن اور بریانی سے جو ہے وہ توازہ کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں 30 اضلاع میں 65 سہولت بازار فنکشنل ہوں گے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہاں پہ لوگوں کو سستا سامان ملتا ہے، معیاری سامان ملتا ہے، اور وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور مہنگائی کا تو وہاں پر مطلب جو گورنمنٹ کے ریٹ ہے اس سے اوپر بیچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جبکہ 50 سہولت بازار، 15 آن دی گو، اور دیگر جو 11 ہے وہ 11 اضلاع میں سہولت بازار جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فری ہوم ڈلیوری کے لیے نگہبان کارڈ سے بھی ادائیگی کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 60 تحصیلوں میں سہولت بازار کے لیے فوری طور پر اراضی کی نشاندہی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اجلاس میں سہولت بازاروں میں نرخ، صفائی، سیکیورٹی اور دیگر امور کی نگرانی کے لیے 1250 کیمروں کے ساتھ صوبائی مانیٹرنگ روم جو ہے وہ بھی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دیکھیں پہلے سے کرنا پڑتا ہے، وادی تیرا میں جو لوگ ہیں وہ کس مصیبت میں ہیں، حالانکہ وہاں کی لوکل حکومت کو KP کو بتایا گیا تھا کہ یہ مشکل وقت آنے والا ہے، اور یہاں پہ ابھی رمضان آیا نہیں اور بیٹی جو ہے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ یہ ہے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ کے لیے آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ ہماری خوشیاں ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔